مسلمان ماؤں کو چاہیے کہ ہر مرحلے میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو یاد کرے۔ جب ماؤں کو اس کی قدرت اور عظمت کا احساس ہوگا، اس کی قدرت اور عظمت کا احاطہ تو ناممکن ہے۔ اس کی کبریائی کو جاننا، اس کی قدرت کو جاننا، اس کی بنائی ہوئی تقدیر کو جاننا ناممکن ہے، لیکن ماننا ممکن نہیں ہے۔ ناممکن نہیں ہے، ماننا ممکن ہے کہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ کچھ کرنا چاہے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، وہ کرنے پہ آئے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور پھر اس کی عظمتیں، عظیم سے عظیم تر بھی عظمت اس کے آگے ہیچ ہے، کیونکہ وہ بہت عظمتوں والا رب ہے۔ اسے اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف بھی آپ کہہ سکتی ہیں۔ جب ایک ماں کو ہی تعارف نہ ہو تو اس نے بچے کو کیا تعارف دینا ہے رب کا؟ اگر ایک ماں ہی نہیں جانتی کہ میرا نصیب، میری تقدیر میرے رب نے بنائی، ماں کے پیٹ میں بنائی، اور یہ سب کچھ، اب دیکھیں کچھ کو اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہیں دیتا، کچھ کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کچھ کو صرف بیٹے دیتا ہے، کچھ کو ملے جلی دونوں چیزیں دیتا ہے، کچھ ایک عدد بچہ معذور یا نابینا یا کچھ اور پرابلم لے کے بھی آتا ہے، کچھ کی زندگیاں بچوں کی کم ہوتی ہیں، کچھ جوانی میں ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں، ماؤں کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ کسی جگہ ہمارا زور ہے؟ کسی جگہ ہمارا عمل دخل ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ تو اس چیز کو دل میں بسائیں، اس چیز کو دل میں بٹھائیں، اور بچپن ہی سے اپنی سوچ کو بھی اس طرح رکھیں کہ بچوں کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ ان تمام چیزوں میں ہمارا کتنا کردار ہے۔ ہمارا صرف کردار ہے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ رب نے جس طرف موڑا ہم مڑ گئے، جس طرح جس حال میں رکھا بہترین رکھا، ہم اس حال میں خوش رہے۔ بیٹے دیے تو بھی خوش، بیٹیاں دی تو بھی خوش، دونوں دیے تو بھی خوش، اور اگر نہیں دیے تو بھی خوش۔ وہاں آ کے ہم نہیں خوش، چہروں پہ رونق نہیں، ہر وقت اداس، ہر وقت پریشان۔ کیا اس طرح کرنے سے اولاد ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ دعا کروائیں، دعا کریں، دن رات جو کوئی اسلام کے اندر دائرے میں رہ کے علاج ہے وہ بھی ضرور کروائیں، لیکن پریشان کیوں ہیں؟ تقدیر والا آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ آپ اولاد کیوں نہیں پیدا کر سکی۔ قدرت والے کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دینی تھی، وہ دینا چاہے تو وہ دے بھی دے گا۔ یہ ہوتا ہے رضامندی، جب وہ دیتا رہے تو ہم خوش، اور جب وہ نہ دے یا دے کے چھین لے، اللہ کسی ماں باپ کو یہ دکھ نہ دے، اس وقت ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اس وقت بھی کہ اس میں بھی میرے رب کی مصلحتیں ہیں، اس میں بھی کوئی میرے لیے چھپی ہوئی ہیں اچھائیاں جس کو میں نہیں سمجھ پا رہی۔ تو یہ اس کی قدرت پہ ایمان اور یقین ہے۔ ہمارا رویہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے پہ صبر اور شکر سے زندگی گزارنا، اور اپنے آپ کو با کردار اور با اخلاق بنانا۔ اس کی عظمتوں سے سبق حاصل کریں اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بھائی بہنوں میں، اور خصوصاً میرے دل کے اندر اور میری اولاد کے دلوں میں اپنی عظمت اور قدرت کو بٹھا دے۔ ساری مخلوق کے چھوٹے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور جب ہمارے دلوں میں بیٹھے گا تو ہم اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے ہر چیز۔ مثلا ایپل ہی اٹھائیں گے تو دیکھو بیٹا، اس کے بنانے والی کی شان دیکھو، یہ درخت پہ کیسے لگتا ہے اور پھر یہ کیسے رس سے بھرتا ہے۔ مالٹا بھی، اورنج بھی اٹھائیں گے تو ہم بتائیں گے کہ کھولو بیٹا، دیکھو اس کی ایک ایک پھانک میں یہ رس کس نے بھرا ہے۔ انار کے دانے دکھائیں، سوچے بچہ بھی، اور بتائیں اس کو کہ جو اس کے ایک ایک انار کے دانے میں رس بھر سکتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی بہت رس بھرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بتانی پڑیں گی۔
خاص طور پہ حمل کے دوران، کیونکہ ہمارے لیکچر اس دفعہ ڈفرینٹ ہے نا، پہلے ہم نے بچوں کی تربیت وہ ساری کر لی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں، مثالی ماں کیسے بنے اور حمل کے دوران وہ کیا کرے۔ لہٰذا خصوصاً حمل کے دوران ماں کو چاہیے کہ یہ جو ننھی منی سی مخلوق تیار ہو رہی ہے نا، یہ ایک چھوٹا سا عالم بن رہا ہے، اس بے نظیر حسین ترین مخلوق کو جس میں سینکڑوں نازک مشینیں اور بال کے برابر رگیں خون اور روح پہنچانے کے لیے لگائی گئی ہے، اس کو عظمتوں کا پتہ ہو، ماں کے پیٹ سے ہی پتہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے کہ یہ عام سائنسدانوں کی طرح کسی کھلی جگہ روشنی کی مدد سے نہیں، بلکہ 3 اندھیروں میں ایسی جگہ پیدا کی گئی کہ جہاں کسی کو نظر تو کیا فکر کی بھی رسائی نہیں ہے۔ 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، ایک تاریکی پیٹ کی، دوسری رحم کی، تیسری اس جھلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ اب ماں یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی میں فرما برداری کروں گی تو اس کا جو اثر ہے وہ لازماً میرے بچے پہ بھی آئے گا۔ اس کا بنانے والا اس کے حکم سے جب منادی مؤذن جب حی علی الصلاۃ کی آواز دے گا تو میں فوراً لبیک کر کے نماز کی تیاری شروع کر دوں گی، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نخونوں تک اپنے جسم کسی نامحرم کے سامنے کسی حال میں بھی نہیں کھولوں گی۔ اگر مجبوری کی صورت میں باہر جانا ہوا تو پورے پردے کے ساتھ شریف برقع پہن کر جاؤں گی۔ تو کیا سمجھتی ہیں بچوں پہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے۔ کوئی شخص بچے کو ماں کے رحم میں بنتے ہوئے دیکھ لے تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اندھیری کوٹری میں ایک انسان تیار ہو رہا ہے۔ یہ مستقبل کا بادشاہ بھی ہوگا، صدر بھی ہوگا، وزیر اعظم بھی ہوگا، چیف جسٹس بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، مفتی بھی ہوگا، داعی بھی ہوگا، عقل اور دانائی، صنعت اور سیاست کے مارکے سر کرے گا۔ رحم مادر میں ایک ہڈیوں اور گوشت پوش سے بنا ہوا لوتھڑا جس میں وضع حمل کے آغاز تک زندگانی کی ابتدائی خصوصیات کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ سماعت، نہ بصارت، نہ گواہی، نہ کوئی اور خوبی، مگر جب باہر نکل کر آتا ہے تو کوئی اور ہی چیز بن جاتا ہے۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا ہے بحث و مباحثہ کرتا ہے، اور جیسا جیسا وہ بڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ 60-70 سال پہلے وہ شخص پانی ایک بوند تھا پانی کی جو رحم مادر میں ٹپکائی گئی تھی۔ تو بچوں کو وہ امید رکھیں، بچوں کو بتائیں کہ وہ رب جس کو آپ کو اتنی اندھیری کوٹریوں میں پیدا کر سکتا ہے وہ ابھی بھی آپ کو ہر اندھیرے سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہ بنائیں، ہر وقت انہیں دنیا ہی کی باتیں نہ بتائیں، کیسے چلو گے، کیسے بنو گے، کامیاب نہیں ہوگے۔ انہیں بتائیں کہ تقدیر میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ صرف آپ کی محنت دیکھے گا، سٹرگل دیکھے گا، اور اگر بدلنا چاہتے ہیں اپنی تقدیر کو تو صرف دعاؤں سے اور صلہ رحمی سے اور صدقات سے بدلیں۔ یہ چیزیں ان کے اندر ڈالیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے زور بازو سے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اس خوش فہمیوں سے باہر نکالیں کہ ہم بڑے کلیور، بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے محنتی ہیں اس لیے ہم نے ٹاپ کر دیا۔ بڑے بڑے محنتی اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈر اور بڑے بڑے جن کو تغمات ملے ہوئے ہیں ان کو ریڑھی لگاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ تو اس لیے تقدیر کا، قدرت کا، عظمتوں کا اپنے بچوں کو ضرور بتائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔